یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ رفت بیگم نے شوق سے نکل کر کہا۔ میں شرمندہ ہوں بھابھی، لیکن یہی سچ ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ نئے خون میں کتنا جوش ہوتا ہے۔ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ کر گزرتے ہیں، پھر چاہے ان کے عمل سے کسی کی زندگی میں طوفان ہی کیوں نہ آ جائے۔ انہوں نے شرمندگی سے ان سے کہا اور پھر عاجل کو دیکھا، جس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے اتنے نارمل انداز پر انہوں نے دانت پیسے۔ شیروز نے بھی اس کی طرف دیکھا کہ شاید اس کے چہرے پر اسے ہلکی سی ندامت دکھ جائے، لیکن وہ ناکام ہوا۔ کتنا بے حس تھا وہ شخص۔ بطول نے بھی خوبرو سرخ و سفید رنگت اور نیلی آنکھوں والے شہزادے کو دیکھا، جسے دیکھ کر یہ بالکل بھی اسے نہیں لگا تھا کہ اس قدر پست شخصیت کا مالک ہوگا کہ بدلے کے لیے کسی کی بہن بیٹی کی عزت تک کو اچھال دے گا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے جو اہلیہ کی قسمت پر رکش ہو رہا تھا، اب اسے اس سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف اگر بیوی کا بھانجا ہے تو دوسری طرف میری بھتیجی ہے، جس کے ساتھ انجانے میں بھی بہت غلط کر گیا ہوں۔ ساجد صاحب نے شرمندگی سے جھکے سر سے کہا۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اہلیہ سے نظر بھی ملا پاتے۔ انہیں سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنی بے گناہی دیتے ہوئے رو رہے تھے، لیکن انہوں نے بے حسی کی چادر لپیٹتے ہوئے اسے اس گھر سے جانے کا کہا تھا۔ چاچو، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ غلطی میری بھی تھی، مجھے بھی ایسے جذباتی ہو کر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اہلیہ نے سر جھکا کر کہا۔ جب سب اس کے ساتھ صحیح ہونے جا رہا تھا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے پھر رشتوں میں دراڑ آ جائے۔ وہ شروع سے ہی محبتوں سے محروم رہی، تو جب آج وہ ساری محبتیں مل رہی تھی تو وہ انہیں کسی نام نہاد نفرت یا بدلے کی آگ میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب تم نے معاف کر دیا ہے تو پھر میرا کوئی اعتراض کرنا بنتا نہیں۔ اگر آج ماجد اور زکیہ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کی اتنی سمجھداری پر ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے سر پر دستِ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ شیروز کو تو اس عاجل کی اتنی آسانی سے معافی ملنے پر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ ویسے کیا عاجل کو سب کے سامنے اہلیہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ آفٹر آل اس نے سب کے سامنے ہی نکاح نامہ دکھایا تھا، تو معافی بھی سب کے سامنے ہی مانگنی چاہیے نا؟ شیروز نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے عاجل کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، عاجل نے بھی اس کی طرف دل جلانے والی مسکراہٹ پھینکی۔ یہ میرا اور اہلیہ کا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ اس نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے جتلایا۔ یہ تمہارا اور اب اس کا معاملہ نہیں ہے، سچ سب کے سامنے ہے۔ شیروز نے بھی جتایا۔ یہ معاملہ اب بھی اس کا اور میرا ہے، اور میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری ذاتیات میں گھسے، اس لیے تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ عاجل نے بھی غصے سے کہا۔ عاجل، مصطفیٰ صاحب نے تنبیہ کی۔ ماحول کو گرم ہوتا دیکھ کر شمہ بیگم نے دوسری بات شروع کی۔ بطول کو میں بالکل مروہ کی طرح ہی سمجھا ہے، اس نے بھی مجھے اتنا ہی مان دیا ہے۔ ایک بیٹی تو میں پہلے ہی کھو چکی ہوں، دوسری اللہ نے مجھے بن مانگے ہی عطا کر دی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ اسے خود سے دور کروں۔ انہوں نے ہاتھ مسلتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ اس لیے میری یہ دلی خواہش ہے کہ مروہ نہیں تو بطول شیروز کی دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہ جائے۔ اپنی خواہش کا اظہار کر کے وہ چپ ہو گئے۔ ان کے مطالبے پر بطول اور شیروز نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں چار ہوئی تھی۔ بے ساختہ بطول کا دل دھڑکا تھا، جبکہ شیروز پاٹ انداز سے بیٹھا تھا۔ بھابھی، میں نے صرف اپنی خواہش بتائی ہے، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ شیروز آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اس کی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ان کی طرف سے خاموشی پر انہوں نے کہا۔ یہ تم نے کیا بات کر دی شمہ؟ وہ اگر میرا بیٹا ہے تو تمہارا بھی ہے۔ میں نے اسے جنم دیا ہے تو پالا تم نے بھی ہے۔ اس پر جتنا میرا حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مان سے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائیں۔ اہلیہ کو بھی بطول کی سادگی بھائی تھی۔ بے شک وہ شیروز کے لیے اچھی بیوی اور اس گھر کے لیے اچھی بہو ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے شیروز کی طرف دیکھا جو اس پاٹ سے انداز میں بیٹھا زمین کو گور رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کس کشمکش میں ہوگا،
لیکن کبھی نہ کبھی تو اسے آگے بڑھنا تھا، تو پھر اب کیوں نہیں؟ اور پھر بطول بھی تو اتنی اچھی تھی، دنیا کی چالاکیوں سے دور۔ آہلہ شیروز کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جو چہرہ جھکائے اپنے تاثرات کو چھپا رہا تھا۔ شیروز نے بھی نظریں یوں ہی اٹھائیں تو آہلہ کی نظروں سے ملتے ہی اس کی آنکھوں میں موجود پیغام کو پڑھ کر وہ تلخی سے مسکرایا۔ عاجل کا تو سارا دھیان ہی اپنی آہلہ پر تھا۔ شمع بیگم کی خواہش پر اسے دلی سکون ملا تھا، چلو رقیب راستے سے ہٹ رہا ہے، لیکن شیروز اور آہلہ کی آنکھوں کے ذریعے ہونے والی گفتگو پر اسے تو پتنگے ہی لگ گئے، اور پھر آگ پر جلتی کا کام اس کی مسکراہٹ نے کیا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، آنکھیں الگ غصے کی داستان سنا رہے تھے۔ شیروز کے تلخی سے مسکرانے پر آئلہ نے اپنا رخ دوسری طرف کیا تو عاجل کی آنکھوں کی سرخی سے ڈرا دیا، لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے، شیروز نے ضبط سے کہا۔ اس کے لیے اتنا آسان کہاں تھا آئلہ کی جگہ کسی اور کو دینا، جبکہ اس کی طرف سے تسلی بخش جواب پر سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلیں پھر ہمیں اجازت دیں، کافی وقت ہو گیا ہے، مصطفیٰ صاحب نے گھڑی پر 12 دیکھ کر کہا، کیونکہ واقعی کافی دیر ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ آج رات یہیں رک جاتے، اتنے عرصے بعد تو نور نے اس گھر کو رونق بخشی ہے۔ ضرور آپا، لیکن پھر کبھی، آج کافی دیر ہو گئی ہے، کل مجھے کراچی بھی جانا ہے اور اس کی پیکنگ بھی ابھی کرنی ہے، اس لیے معذرت، ہم انشاءاللہ جلد ہی چکر لگائیں گے۔ آپ سے ایک قیمتی چیز جو مانگنی ہے، انہوں نے انہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا۔ کیوں نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، جب مرضی آئیں۔ ساجد صاحب نے ان کی بات کو سمجھ کر بھی نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ رابل اور نور بھی سب سے مل کر ان کی تقلید میں اٹھی۔ تم نے کیا انویٹیشن لے کر چلنا ہے؟ آئلہ کو ان کے ساتھ نہ چلتا دیکھ کر عاجل نے بنا اپنے غصے کو دبائے غصے سے کہا۔ آئلہ نے تو ہڑبڑا کر اس کے غصے کو دیکھا، اسے اس کی دماغی حالت پر کبھی کبھی شبہ ہوتا تھا۔ بھلا اب جب سب کچھ کلیئر ہو چکا تھا، اس کی پارسائی ثابت ہو چکی تھی، تو وہ کیوں اس کے ساتھ جاتی؟ اب وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اسی گھر میں رہے گی، شیروز نے بھی عاجل کے غصے پر ناگواری سے کہا۔ اسے اس سے الگ قسم کی چڑ شروع ہو گئی تھی، اگر وہ ان کے بیچ نہ آتا تو آج ان کے لیے کسی اور کا نہ سوچا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ عاجل نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ عاجل، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ ہمارے ساتھ چلے گی۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنے سربرے بیٹے کو سمجھایا۔ اگر رشتے کی بات ہے تو میں ابھی اس سے رشتہ بنانے کو تیار ہوں، لیکن یہ جائے گی ہمارے ساتھ ہی، عاجل نے بھی اٹل ضدی لہجے میں کہا۔ اس کی ضد پر تو اب آہلہ کو بھی اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔ وہ مانتی تھی کہ اس کا اپنا دل بھی اس کی ذرا سی توجہ یا مہربانی پر ہمک ہمک کر اس کی طرف جاتا تھا، لیکن سب کے سامنے اس کی ضد نے اسے غصہ دلا دیا تھا، اس لیے وہ بھی غصے سے گویا ہوئی۔ مجھے نہیں بنانا تم جیسے سربرے سے کوئی بھی رشتہ، اس لیے مزید تماشا مت بناؤ اور جاؤ یہاں سے۔ اس کے کہنے پر وہ بھی بنا کچھ کہے ایک قہر بھری نظر شیروز پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ نور اور مصطفیٰ نے بھی معذرت کی اور چلے گئے۔ گھر آ کر عاجل نے اپنے کمرے کا سارا سامان تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے ابھی یہاں لیا ہے۔ اسے جتنی خوشی شیروز کا فیصلہ سن کر ہوئی تھی، اتنا ہی اشتعال اسے ان کی نگاہوں سے ہوتی گفتگو سے آیا تھا، اور پھر آئلہ اس کے ساتھ بھی نہیں آئی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ بات جلا رہی تھی کہ وہ دونوں ایک چھت کے نیچے ہوں گے۔ اسی جلن کو کم کرنے کے لیے عاجل نے سگریٹ جلایا اور آٹو میں دبا کر وہ آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ دھوئیں کے ساتھ اس کی جلن بھی ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، لیکن بے سود، اس کی جلن کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے سگریٹ کو بجھا کر موبائل اٹھایا اور آئلہ کو کال ملائی۔ ان کے جانے کے بعد آئلہ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اللہ نے اس کی پارسائی سب پر ثابت کر دی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس سے وہ محبتیں جن کو برسوں سے ترستی آئی تھی اب ملنے والی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی تصویر سے بھی ڈھیروں باتیں کی تھیں۔ وہ ابھی بستر پر دراز ہوئی تھی کہ عاجل کا غصہ اسے یاد آیا۔
بیک وقت اسے یاد کر کے اسے غصہ اور پیار بھی آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے غصہ اس کے اور شیروز کے ایک دوسرے کو دیکھنے پر تھا، اور پھر اس کے نہ جانے پر بھی اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ یاد کر کے بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ جہاں نفرت حد سے سوا ہو، وہیں محبت بھی اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ اسے اس بات سے سخت اختلاف رہا تھا، لیکن اب اپنے دل کی دوا ڈول پر اسے وہ بات بالکل بحق جانب لگ رہی تھی۔ ان کے درمیان بھی تو نفرت کا رشتہ تھا، جو نہ جانے کب محبت میں بدل گیا تھا۔ وہ محبتوں سے محروم لڑکی تھی۔ اب اسے یہ احساس ہی کہ کوئی اسے بے حد چاہتا ہے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ البتہ اس کا اظہار اس نے اپنے عمل سے کسی کو بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ سچ ہی کسی نے کہا ہے کہ چاہے جانے کا احساس ہی پر لطف تحفہ ہے۔ وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ عاجل کا نمبر دیکھ کر آہلہ کا دل معمول سے زیادہ دھڑکا تھا۔ اپنے بے لگام ہوتے دل سے ڈر کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اگر اس وقت اس سے بات کرتی تو یقیناً وہ اس کے لہجے سے اس کی محبت کو جان جاتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ابھی جانے، وہ کیا کوئی بھی جانے۔ دوسری طرف اس کے کال کاٹنے پر عاجل نے فون کو سخت گھوری سے نوازا تھا۔ جتنی جلدی بیل کے بجنے پر اس نے کال کاٹی تھی، اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اور یہی بات اسے مزید اشتعال میں ڈال گئی تھی۔ اس نے اسے کال کرنے کے بجائے ایک وائس میسیج چھوڑا تھا: جتنا اگنور کرنا ہے کر لو، صرف کچھ دن ہیں تمہارے پاس ان کے ساتھ رہنے کے لیے، پھر میں تمہیں ان سب سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں صرف تم اور میں ہوں گے، اور پھر میں تم سے تمہاری ہر بے اتنائی کا سود سمیت بدلہ لوں گا، اور تم چاہ کر بھی مجھے نہیں روک پاؤ گی۔ اس کا مسکراتا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ حیرت زدہ سی موبائل کو دیکھنے لگی، لیکن اس کی پوری بات سن کر، اس کا مطلب سمجھ کر اس کی دھڑکنیں ساکت ہو کر اس کے کان میں دھڑکتی اس کو سرخ ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے موبائل کو وہیں بیگ پر رکھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے اور اس کی باتوں کا اثر خود پر سے زائل کرنے کے لیے وہ دوپٹہ اوڑھ کر باہر لان میں آ گئی۔ ہر سو اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ یہاں آئی تو اس کی باتوں کا اثر زائل کرنے کے لیے تھی، لیکن اس کی باتیں ابھی بھی اس کے کان میں گھستی اس کے دل کی رفتار کو تیز کر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو اسے اپنا دل اپنے ہاتھ میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی دھڑکنوں میں اس کے نام کو محسوس کر رہی تھی کہ دفتن کسی کے کھنگارنے پر اپنے دل کے مقام سے ہاتھ ہٹاتی موڑی تو پیچھے شیروز کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بطول بے شک ایک اچھی لڑکی تھی، سادہ سی سادہ دل کی مالک، لیکن اس کے لیے کسی اور کو وہ مقام دینا بہت مشکل تھا جو اس نے آہلہ کو دیا تھا۔ بے شک وہ اس کے مقدر میں نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں تو تھی۔ وہ اسی کشمکش میں بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ آیا کرے تو کیا کرے۔ جب کچھ بھی اسے سمجھ نہ آیا تو وہ سگریٹ لے کر کھڑکی کے پاس گیا، لیکن نیچے چاند کی روشنی میں آہلہ کے چہرے کو دیکھتے وہ سگریٹ کو وہیں پھینکتا نیچے آ گیا تھا۔ آپ یہاں؟ آہلہ نے اس کی نظروں سے خائف ہوتے کہا۔ ہاں، تم نے اتنا مشکل کام جو کہہ دیا ہے، تو بس اسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، شیروز نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ آہلہ نے اپنی نظریں چاند پر مرکوز کر لیں۔ جانتے ہیں، وہ رب 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہمارے اچھے برے کے بارے میں اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنے لیے کسی شخص کو منتخب کر کے ڈٹ جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ شخص ہماری قسمت میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ آہلہ نے سانس لی۔ شیروز نے دیکھا وہ ابھی بھی چاند کو ہی تک رہی تھی۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ رب الکائنات ہے۔ جو چیز ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔ اس کی حکمت صرف وہی جانتا ہے۔ اگر وہ شخص ہماری قسمت میں نہیں لکھا اس نے، تو یقیناً اس رب العالمین نے ہمارے لیے اس سے اچھا شخص لکھا ہوگا، لیکن ہم اس کے نادان بندے ہیں جو اس کی حکمت پر صبر کرنے کے بجائے اپنی زندگیوں کو اندھیروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ میرا یہ سب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں شاید آپ کے لیے بہترین نہیں تھی، اسی لیے اس ذات نے میرے اقرار سے پہلے ہی ہمارے درمیان کسی تیسرے کو بھیج دیا۔
اللہ نے آپ کو ایک ایسی لڑکی کے لیے منتخب کیا ہے جو آپ کا ساتھ پا کر خود کو مکمل تصور کرے گی، اس لیے اپنی زندگی کو کسی شراب کے پیچھے برباد مت کریں اور بطول کا ہاتھ تھام کر ایک حسین زندگی کی شروعات کریں۔ اور تمہیں شاید اس سر پھرے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ شیروز نے آئلہ کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آئلہ نے پیرے لڑکھڑا کر اور پھر سنبھل کر کہا، تم خود کو دھوکہ دے رہی ہو آئلہ، جبکہ تم خود بھی جانتی ہو کہ تمہارا دل اب تمہارا نہیں رہا۔ تم جتنا بھی دوسروں کے سامنے اس کے سامنے یہ پریزنٹ کرو کہ تمہیں اس کی ذات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم جانتی ہو کہ تمہیں پڑتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں اوپر کھڑا تھا تو تم دل پر ہاتھ رکھ کر کچھ محسوس کر رہی تھے۔ اب یہ مت کہنا کہ یہاں بھی میں غلط ہوں۔ شیروز نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ایز اے کزن، ایز اے دوست۔ تمہاری خوشی مجھے اپنی خوشی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر تمہاری خوشی اسی شخص میں ہے تو میں اس سر پھرے پاگل شخص کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آخر میں اس نے اپنے دل کی حالت کے برعکس شرارت سے کہا، جبکہ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے کس دل سے اپنی محبت کے لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کی اندرونی حالت تو وہ بھی اس کی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اس کی ہمت کو نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی مسکرا دی۔ تو پھر آپ کل ہی اپنی رضامندی سب گھر والوں کو بتا دیں، آئلہ نے اس سے کہا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا تو وہ دونوں ہی چاند کو دیکھنے لگے۔ آئلہ کے دل میں شیروز کے لیے درد تھا، لیکن وہ خوش بھی تھی اس کے لیے۔ وہ پر امید تھی کہ بطول اس کے دل سے اس کی محبت کو مٹا دے گی اور وہاں اپنی محبت کا مرہم رکھ کر اس کی زندگی کو دوبارہ پھولوں کی طرح مہکا دے گی۔ شمع بیگم تو دوائی کھا کر کب کی سو چکی تھی، لیکن بطول کی آنکھوں سے نیند آج دور تھی۔ اس نے شیروز کو اس نظریے سے نہیں دیکھا تھا، ان کا کم ہی ٹکراؤ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے احترام اور نرم خو لہجے میں ہی مخاطب ہوتا تھا۔ آج ان کے رشتے کی بات چلی تھی تو دل بھی نئی طرز پر دھڑک رہا تھا۔ وہ تصور میں ہی اس کے ہر انداز کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کافی بار اپنے دل کو ڈپٹا بھی کہ ابھی اس نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ دل اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ اپنے دل کی حد درمی پر وہ ہی اس سے ہار کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مصطفیٰ صاحب کراچی جانے کے لیے ضروری فائلز بیگ میں رکھ رہے تھے کہ عاجل بنا نوک کیے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی وہ اس سے اس کی اس بدتمیزی کے بارے میں پوچھتے کہ وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھ گیا تھا۔ بابا، آپ انکل سے میرے اور آئلہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں، اور یاد رکھیے گا مجھے ہاں میں ہی جواب چاہیے۔ عاجل، ہر کام کو کرنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی تو ہم ان کی طرف سے ہو کر آئے ہیں اور اب تم یہ نیا شوشہ چھوڑ رہے ہو۔ کچھ وقت ٹھہر جاؤ، پھر میں خود ان سے اس بارے میں بات کروں گا، بلکہ میری بھی یہی خواہش ہے۔ انہوں نے عاجل کو سمجھایا۔ آئی ڈونٹ نو بابا، لیکن مجھے ایک ہفتے کے اندر وہ اس گھر میں اپنی بیوی کی حیثیت سے چاہیے۔ اب یہ آپ کا سر درد ہے کہ کیسے سب کو قائل کرتے ہیں، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اس کنٹری سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں محض دھمکی نہیں دیتا بلکہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ ان کو ہکا بکا چھوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ مصطفیٰ صاحب نے اپنا سر پکڑا تھا اپنی نالائق اولاد کی دھمکی پر۔ اب وہ پیکنگ کو چھوڑ کر اس نئے مسئلے کی بابت سوچ رہے تھے۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتے تھے، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ ابھی کل ہی تو ساجد صاحب کو اس نالائق کے کرتوت کا پتہ چلا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے ہاں رشتہ لے کر جائے۔ اب وہ اتنے سخی تو نہ تھے کہ اس کے کرتوت کو جانتے بوجھتے وہ آئلہ کے لیے اس کے رشتے کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ یہ کام تو تحمل سے ہونا تھا، لیکن عاجل نے تو شاید صبر کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے اپنے باپ کو فکر میں ڈال گیا تھا۔ کیا ہوا مصطفیٰ، آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے؟ آپ کی تو 10 بجے کی فلائٹ تھی۔ نور نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر 9 بجتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ نہیں جا رہا میں کہیں، کینسل کر دی میں نے میٹنگ۔ لیکن کیوں؟ نور نے حیرانی سے پوچھا۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ایسا کوئی نہیں سین تھا۔ تمہارا لاڈلا ثبوت مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی دلہن کو اس گھر میں نہیں لایا تو وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا۔ انہوں نے عاجل کی نقل اتاری۔ میٹنگ کی انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، اصل پریشانی تو ساجد صاحب کو اس رشتے کے لیے منانا تھا۔ ایسا عاجل نے کہا کیا؟ انہوں نے بھی حیرانی سے کہا۔ تمہارے کتنے ثبوت ہیں؟ مصطفیٰ صاحب نے بگڑے موڈ سے پوچھا۔ ایک ہی ہے اور وہ بھی آپ پر چلا گیا ہے، نور نے اس کی بانسبت شرارت سے کہا۔ میں نے تو تم سے شادی کے لیے کوئی ایسی دھمکی نہیں دی تھی گھر والوں کو، اور نہ ہی تمہارے ثبوت کی طرح کم عقل اور ضدی تھا میں۔ انہوں نے بھی حساب چکتا کیا۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ اپنی کہی بات پوری کرتا ہے۔ کیا آپ ساجد صاحب سے بات کریں گے؟ اور اگر وہ مان بھی گئے تو کیا اتنی جلدی شادی پر مان جائیں گے؟ یہی تو اصل پریشانی ہے۔ میں خود کچھ عرصے تک ان سے یہی بات کرنے والا تھا، لیکن عاجل کو پتہ نہیں کس بات کی اتنی جلدی ہے۔ انہوں نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ عاجل کو جتنا یہ سب آسان لگ رہا تھا وہ جانتے تھے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ پریشان مت ہو، آپ میٹنگ کے لیے جائیں، میں آپا کے کان میں یہ بات ڈالتی ہوں اور ان سے مشورہ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مان جائیں۔ انہوں نے اس کی پریشانی کم کرنی چاہی۔ تم بات کر کے مجھے بتانا کہ وہ کیا کہتی ہیں، اور میٹنگ کے قابل تو تمہارے ثبوت نے میرا دماغ رہنے نہیں دیا، اس لیے میں آفس جا رہا ہوں۔ ان کی پیشانی پر لب رکھ کر وہ آفس کے لیے نکل گئے۔ شیروز نے گھر میں سب کو اپنی رضامندی بتا دی تھی، جس پر سب نے ان دونوں کو سدا خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ شمع بیگم تو حد سے زیادہ خوش تھی۔ انہیں مروہ کی یاد بھی آ رہی تھی، لیکن وہ بطول کے لیے بھی خوش تھی۔ عائلہ کے دل سے بھی شیروز کا بطول کے لیے اقرار سن کر ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ اس نے اسے مبارکباد بھی دی تھی، جسے شیروز نے مسکرا کر وصول کی تھی۔ بھابھی میں کیا سوچ رہی تھی کہ اب جب شیروز کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے۔ ماشاءاللہ سے شیروز بھی 26 کا ہو چکا ہے، اور یہی عمر صحیح ہوتی ہے شادی کی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، اور پھر مجھے بھی بڑا ارمان ہے شیروز کے سر صحرا سجا دیکھنے کا۔ اللہ دونوں بچوں کو سدا خوش رکھے، آمین۔ آنٹی آپ کا موبائل بج رہا تھا۔ بطول نے انہیں موبائل پکڑایا۔ اب تم مجھے مما کہنا شروع کر دو، جس طرح شیروز کہتا ہے۔ انہوں نے اس سے موبائل لے کر پیار سے سرزنش کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ السلام علیکم نور، کیسی ہو؟ میں تمہیں ہی تھوڑی دیر میں کال کرنے والی تھی، تمہیں ایک خوشخبری دینی تھی۔ رفت نے فون اٹھاتے ہی خوشی سے کہا۔ ان سے تو خوشی سنبھلتے نہیں سمجھ رہی تھی۔ آخر کو ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا جس کی وہ خوشیاں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتی تھیں، اور شیروز کی ہاں نے ان کو وہ خوشی ہی تو دی تھی۔ جی آپا، کون سی خوشی ہے جو آپ سے سنبھل نہیں رہی؟ نور نے ان کے خوشی سے چہکتے لہجے کو محسوس کر کے پوچھا۔ بس کیا بتاؤں نور، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھ سے تو خوشی ہی نہیں سنبھل رہی۔ تم بھی سنو گی تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا آپا، بتائیں تو صحیح، انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ ارے شیروز نے بطول کے لیے ہاں کر دی ہے، اب تو میں اپنے بیٹے کو گھوڑی چڑھاؤں گی۔ بہت بہت مبارک ہو آپا، اللہ نصیب اچھے کرے دونوں کے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اپنی خوشی میں تو بھول ہی گئی تھی، تم بتاؤ خیریت تم نے کال کی؟ جی آپا، بس کیا بتاؤں، بس ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا ہے، وہ بھی ضدی۔ شیروز کو دیکھتی ہوں تو آپ پر رکش آتا ہے، کتنا فرما بردار بچہ ہے، اور ایک میرا عاجل ہے اس کے بالکل الٹ۔ انہوں نے سر سانس بھرے۔ نور، کیوں میرے ہی بانجے کی برائی میرے سامنے کر رہی ہو؟ رفت نے خفگی سے کہا۔ مانا کہ عاجل نے اچھا نہیں کیا تھا، لیکن تھا تو وہ ان کا بھانجا، پھر وہ کیسے اس کی برائی برداشت کرتی، خواہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ آپا، آپ اس کی سائڈ مت لیں، اس نے اپنے مطالبے سے اپنے باپ کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ وہ کراچی ہی نہیں گئے، وہ اصل مسئلے کی طرف آئے۔ نور، یوں پہیلیاں مت بجھاؤ، سیدھا سیدھا بتاؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو تم؟ آپا وہ، پھر انہوں نے عاجل کا مطالبہ ان کے سامنے رکھا۔ نور، وہ بھانجا ہے میرا، میری بہن کا خون ہے، میں تو اس کا ہی ساتھ دوں گی، لیکن اصل پریشانی ساجد صاحب کی ہے۔
کل بھی وہ شاید عاجل کو اتنی جلدی معاف نہ کرتے، لیکن آئلہ کی وجہ سے انہوں نے بھی کوئی شیش و پنج کے بغیر اسے معاف کر دیا۔ لیکن اب تم جو کہہ رہی ہو وہ ذرا مشکل ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے سچائی رکھی۔ آپا میں جانتی ہوں، حالات کی نزاکت کو بھی سمجھتی ہوں، لیکن عاجل کا کیا کروں جو دھمکی دے کر بیٹا ہے؟ انہوں نے بے بسی سے کہا۔ میں ساجد کو صرف سمجھا ہی سکتی ہوں، آگے فیصلہ تو ان کا ہی ہوگا۔ اور کیا آہلہ مان جائے گی ایسے شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کو جس نے اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا ہے؟ آپا آپ ساجد بھائی کو منائیں بس۔ اور رہی بات آہلہ کی تو وہ بہت فرما بردار بچی ہے، وہ آپ لوگوں کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گی، لیکن نوری اس کی ساری زندگی کا سوال ہے۔ آپا میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ بس ساجد بھائی کو منائیں کسی طرح، باقی عاجل آئلہ کو بہت خوش رکھے گا۔ وہ جتنا بھی لاپرواہ یا ضدی طبیعت کا مالک ہے، لیکن اپنے سے جڑے رشتوں کا وہ اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے، اس لیے اس فکر سے آپ آزاد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں رات کو ساجد سے بات کرتی ہوں، پھر تمہیں ان کی سوچ سے آگاہ کروں گی۔ انہوں نے ساجد سے بات کرنے کی حامی بھری۔ ٹھیک ہے آپا، میں کل کال کروں گی۔ شیروز کو ڈھیر سارا پیار دیجیے گا اور سب کو سلام۔ اللہ حافظ۔ تمہیں بھی اللہ حافظ۔ کیا کہہ رہی تھی نور بھابھی؟ شمع نے ان کے فون رکھتے ان کے پریشان چہرے کو دیکھ کر استفسار کیا۔ انہوں نے نور سے ہوئی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ بھابھی میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ بھائی سے بات کریں اس بارے میں۔ جب آئلہ کے لیے گھر سے ہی رشتہ آ رہا ہے تو پھر اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ جانتی ہیں کہ لوگوں کی کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور آئلہ تو طلاق یافتہ بھی ہے۔ ایسے میں اس کے لیے کسی اچھے گرانی یا اچھے لڑکے کا جو اس کے ہم پلہ ہو رشتہ ملنا مشکل ہے، اور اگر مل بھی جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اچھا بھی ہو؟ اس لیے آپ بھائی سے اس بارے میں نہ صرف بات کیجیے گا بلکہ انہیں اس دنیا کی تلخ حقیقت سے آگاہ کر کے عاجل کے لیے قائل بھی کیجیے گا۔ کہے تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟